آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر مدینہ کے تاجدار مکے کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار شافع رود شمار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والبیر المحکم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی، یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی ہے، فرشتوں کی جماعت دیکھنے بارات آئی ہے۔ یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی ہے، فرشتوں کی جماعت دیکھنے بارات آئی ہے۔ نہ الجھو نجدیو اللہ کے تم پاک ولیوں سے، نہ الجھو نجدیو تم اللہ کے پاک ولیوں سے، یہ ایسے شیر ہیں جن کی مدینے تک رسائی ہے، یہ ایسے شیر ہیں جن کی مدینے تک رسائی ہے۔ اور مجھے کہنے دیا جائے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا، دیا تو بجھ گیا مگر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ کچھ عرض و معروف سے پیش کر آئیے سب سے پہلے بریلی کے تاجدار غربائے اہل سنت کے علمدار کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ دیوان ہدایے کے بخشش سے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیے کہ جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول ہوتی ہیں، جن کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے صدقے دعائیں قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور بڑا ہی پیارا اشعار ہے، سماعت فرمائیے۔
آج اگر کسی کے گھر میں 4 بچے ہوں یا 6 بچے ہوں یا 8 بچے ہوں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بچے کی پرورش ہم کر رہے ہیں، مگر پیارے بچے کی پرورش تم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تم کسی نہ کسی کے صدقے میں پڑ رہے ہیں۔ کسی کو غوث کا صدقہ مل رہا ہے، کسی کو خواجہ کا صدقہ مل رہا ہے، کسی کو صابر کا صدقہ مل رہا ہے، کسی کو وارث کا صدقہ مل رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی ولی کے صدقے سے اس دنیا میں پڑ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، جن کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہ بت گرے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، بت گرے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کفر کے پہلے بادل سبھی کھل گئے، کفر کے پہلے بادل سبھی کھل گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، قسم رب کعبہ کی اس شعر پر میرا ایمان ہے، اس شعر پر میرا ایمان ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے جو نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا چنے اور ستو کی پوٹری لے کر گھومتی ہے، اور یہ کہتی ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، غوث سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، نبی سے مت مانگو، کوئی دینے والا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو، مزاروں پر مت جایا کرو، درگاہوں پر حاضری مت لگایا کرو، وہ روکتی ہے، مگر بریلی کا رضا کتنا اچھا ذہن دے رہا ہے کہ مزاروں پر جانے سے کیا ہوا کرتا ہے، کیا ہوا کرتا ہے۔ بریلی کا رضا ارشاد فرماتا ہے کہ چھوڑ کر کی چوکھٹ کو مت جائیے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، چھوڑ کر کی چوکھٹ کو مت جائیے، چھوڑ کر کی چوکھٹ کو مت جائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی پائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی پائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
भैया इसका इको कम कर दो जरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेली का राजा, सच्चा राजा, प्यारा राजा कलम और लिखना शुरू कर देता है। एक तरफ आदाई, एक तरफ हासिल, एक तरफ आदाई, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई पढ़ तो कब्रिस्तान में ही रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि इधर भी मुर्दे सुन रहे हैं, इधर भी मुर्दे सुन रहे हैं। माहौल को खुशगवार बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा गरीब नवाज की बारगाह में रहें। तो माहौल को जिंदा दिली का माहौल बनाइए कि बड़े गौर से मत देखिए। मुर्दा खामोशी से सुनता है, जिंदा इंसान खामोश नहीं रहता। मगर मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहिए। सुभान अल्लाह कहने में कितने घंटे लगे जरा बताएंगे? हद है कि 1 सेकंड। मगर प्यारे, तुमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नामाए आमाल में 120 नेकियां दी। कितनी नेकियां? कितनी? अब बताओ, नुकसान के लिए आए हो या फायदे के लिए? तो फिर फायदा क्यों नहीं करते, खामोश क्यों बैठे हो भैया? और जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सुभान अल्लाह कह दिया वो जन्नती हो गया। बेशक बेशक। आप कहेंगे कि दलील क्या है? तो दलील ये है कि जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अब जिसके नाम से जन्नत में दरख्त लगाया जाए तो दरख्त के साए में वही तो आराम करेगा। तो हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था, बरेली का राजा कलम उठाता है, लिखना शुरू कर देता है। एक तरफ आदाए दिल, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी जुमले निकले ही हैं कि मदीना मुनव्वरा से, गुंबदे खज़रा से मुस्तफा जान रहमत की रूहे अंदर आवाज लगाती है, ऐ मौलाना अहमद रजा, तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, मुस्तफा की रहमत तुम्हारे साथ चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, मुस्तफा की रहमत तुम्हारे साथ चलेगी। फिर रजा ने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ आदाए दिल, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। तो गौसे समदानी, महबूबे लामकानी, मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद मुअल्ला से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौलाना अहमद रजा, तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, गौसे आजम की गौसियत तुम्हारे साथ चलेगी। तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, गौसे आजम की गौसियत मिली। इस पर भी रजा का कलम नहीं रुका है, रजा ने लिखना शुरू कर दिया है। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तो तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हिंदुस्तान का राजा, हम सबका ख्वाजा, अजमेर मुअल्ला से मोइनुद्दीन अजमेरी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौलाना अहमद रजा, तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, मोइनुद्दीन की रहमत तुम्हारे साथ चलेगी। फिर भी रजा का कलम ना रुका, फिर रजा ने कहना शुरू कर दिया, एक तरफ आदाए दिल, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम्हारे मुताहरा की सरजमीन से हज़रत सैयदी सरकार शाह बरकतुल्लाह माहे रूहे अंदर आवाज लगाती है, ऐ मौलाना अहमद रजा, तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, जब जब तुम्हारा कलम चलेगा, बरकतुल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ। तो
تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، غریب نواز کی نصرت ملی، برکت اللہ کی برکت ملی، ایسی ملی کہ آج ساری دنیا کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ رضا کسی ایسے ویسے کا نام نہیں ہے، رضا اس ذات والا صفات کا نام ہے جس نے عین بیداری کے عالم میں 3 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، 3 مرتبہ۔ ابھی ہمارے برادر اصغر قاری غلام غوث صاحب قبلہ نے جو نعت پاک پڑھی نا، وہ سوئے لالا جار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب بریلی کے رضا سے پوچھا گیا یہ کیوں پڑھ رہے ہو، تو بریلی کا رضا بولا کہ اے آسمان کے تاروں تم قابل مبارکباد ہو، اے فلک کے ستاروں تم قابل مبارکباد ہو۔ احمد رضا کو آج مصطفیٰ کے روضے کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، تم روزانہ روزے رسول پر حاضر ہیں۔ پھر بریلی کا رضا کہنے لگا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار، بے شک بے شک، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو کہنے والا کہنے لگا اے مولانا احمد رضا آپ نے ہم پر تو انگشت نمائی کر دی، ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیے، آپ بھی پھرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی اجمیر معلیٰ میں پھر رہے ہو، کبھی دلی میں پھر رہے ہو، کبھی کلیر میں پھر رہے ہو، کبھی چوچائے مقدسہ میں پھر رہے ہو، کبھی پیلی بھیت میں پھر رہے ہو، کبھی کہیں اللہ والے کی بارگاہ میں کسی نہ کسی بارگاہ میں تم گھومتے نظر آ رہے ہو۔ زبردست رضا ارشاد فرماتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا بے شک، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اے مولانا احمد رضا تو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو سچا عاشق سمجھ رہا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں معلوم نہیں کتنے عاشق ہوں گے۔ اتنا کہا کہ قبر انور سے مصطفیٰ جان رحمت باہر تشریف لائے اور سینہ مبارک سے لگائے۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام پر سرکار اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ قسم رب کعبہ کی امام احمد رضا کے ہر کلام میں وہ طاقت ہے کہ اگر اس کو سمجھنا کے لیے علم چاہیے اور عشق چاہیے، عشق ہوگا تو قسم رب کعبہ کی اعلیٰ حضرت کے ہر شعر میں آپ کو یا تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا یا حدیث پاک کا مفہوم نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ سے گفتگو کا موضوع بنایا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو اختیار کر لو۔ ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے نماز پڑھو یہی وسیلہ ہے، روزہ رکھو یہی وسیلہ ہے، حج کرو یہی وسیلہ ہے، زکوٰۃ دو یہی وسیلہ ہے۔ کم وقت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے وسیلہ نہیں۔ تو وسیلہ کس کا نام ہے؟ وسیلہ ہے بزرگان دین سے سچی محبت کا، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا۔ اللہ والوں کے دامن سے جب تم وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ کا قرب مل جائے گا، اور جب اللہ کا قرب مل جائے گا نا تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا۔ پیارے یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے نا تو اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کے پیر بھی بن جاتا ہے، اس کی زبان بھی بن جاتا ہے۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو لے چلوں۔ غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب لامکانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک،
ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. حاضر آنے کے بعد بولتا ہے کہ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائیے. بولا کہ حضور مرید تو ہو جاؤں گا مگر میری 2 شرطیں ہیں. دیکھیے کیسا مرید ہے جو شرط لگا رہا ہے. مرید تو ہو جاؤں گا مگر میری 2 شرطیں ہیں. سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے. ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھوں گا. بڑے غور سے سننا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نماز نہیں پڑھوں گا. غوث اعظم مسکرانے لگے. ارشاد فرماتے ہیں دوسری شرط بتا. کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. اگر منظور ہو تو مرید کر لیجیے. غوث اعظم مسکرانے لگے. ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم تم کو مرید تو کر لیں گے مگر ہماری بھی ایک شرط ہے. ہماری بھی ایک شرط کہ بتائیے. حضور آپ کی کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی تم اذان کی آواز سنو گے اذان دیا کرو گے. تمہارے کان میں جیسے ہی اذان کی آواز آئے تمہیں اذان دینی پڑے گی. بولا ٹھیک ہے 2 انہوں نے میری مان لی، 1 میں ان کی مان لیتا ہوں. نماز کی تو کہا نہیں ہے، اذان کے لیے کہا ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چوری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 2 بجے کے بعد، زیادہ تر 2 بجے کے بعد. اب وہ روزانہ چوری کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا مگر کہیں پہنچتا تھا تو فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی تھی. وہیں جیسی اذان کی آواز آتی تھی وہیں کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، واپس آ جاتا تھا کیونکہ چوری کرنے کا موقع نہیں. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 1 مہینہ، 2 مہینہ. اب بیگم بولی اب تو گھر میں کچھ نہیں، اب تو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہیں سے انتظام کرو. بولا بڑا پریشان ہوں، جب سے مرید ہوا ہوں کہیں چوری نہیں کر پاتا. بیگم بولی ہمیں کیا معلوم، کچھ تو انتظام کیجئے. فوراً بولا ٹھیک ہے آج رات کو میں شاہوکار کے گھر میں پہلے سے ہی گھس جاؤں گا. موقع ملا شاہوکار کے گھر میں گھس گیا مگر وہ شاہوکار تھا اللہ والا. رات کے 2 بج گئے عبادت کرتے ہوئے، پورا گھر جاگ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ اب سوئے اب سوئے اب سوئے اب سوئے. 2 بجے کے بعد جب پورا گھر سویا اس نے کہا موقع اچھا ہے، سامان کو باندھنا شروع کر دیا. مگر سامان اتنا زیادہ تھا کہ لالچ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پوٹری بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب پوٹری زیادہ ہو گئی جیسے ہی اٹھائی کہ فجر کی اذان آ گئی کانوں میں. جیسے ہی پوٹری اٹھائی فجر کی اذان کی آواز کان میں آئی. بولا کہ ابھی تک تو روڈ پر آتی تھی اب تو گھر میں آ گئی، اب کیا کروں؟ اب تو پکڑا پڑا، اب تو مار پڑی. مگر دیکھیے اگرچہ چور تھا مگر پیر سے کیا ہوا وعدہ نبھانے والا. سبحان اللہ. اگرچہ چور تھا مگر پیر سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے والا تھا. اس نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، وعدہ پیر سے کیا ہے. گٹری رکھی، اذان دینا شروع کر دیا اور جیسے ہی اذان دینا شروع کیا پورے گھر میں جگار ہو گئی. پورے گھر میں جگار. صاحب خانہ بولے بیگم جلدی اٹھو جلدی اٹھو، آج تو گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی گھر میں آ گیا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی گھر میں آیا. جلدی اٹھو نماز کی تیاری کرو، آج فجر کی نماز اس کے پیچھے پڑے. پورا گھر جاگ گیا. اب وہ کمرے میں ڈر رہا ہے کہ باہر نکلوں گا مار پڑے گی، باہر نکلوں گا مار پڑے گی. گھر والے سنتیں پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، مگر حضرت نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہو تو پڑھائیں. بڑا پریشان، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. جب دیکھا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو صاحب خانہ بولا ارے حضرت اب تو وقت بہت ہو گیا، جلدی آ جائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. ڈرتے ڈرتے باہر تشریف لایا، پسینے میں سروبر ہے کہ حضرت جلدی وضو بنا لیجئے، سنتیں ادا کر لیجئے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. وہ بولا کہ میں تو نمازی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں چور. تو فوراً صاحب خانہ بولا حضور کیوں مذاق کرتے ہیں، یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، ہوتے کچھ اور ہیں بتاتے کچھ اور ہیں. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، ہوتے کچھ اور ہیں بتاتے کچھ اور ہیں. نماز پڑھائیے، دیر مت کیجیے.
اب وہ وضو بنا رہا ہے، کبھی زندگی میں وضو نہ بنایا، وضو بنا رہا ہے، ڈرتے ڈرتے وضو بنا رہا ہے، سنتیں ادا کی، اس کے بعد نماز پڑھا رہا ہے، دل میں خوف ہے خدا کا، نماز پڑھا کر جیسے ہی سلام پھیرا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا، سارے گھر والے آئے، کسی نے ہاتھوں کو چوما، کسی نے پیروں کو چوما، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، برجستہ بولا، اے میرے پیر و مرشد، اگر میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی تو اتنی عزت مل رہی ہے، اگر 5 وقت کا نمازی ہو گیا تو کیا عالم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گوشت کا دامن، گوشت کا دامن، نعرہ تکبیر۔ پیارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں، تبھی تو کہنے والے نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی غوث اعظم ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، جسم پر قیمتی جبہ ہے، جسم پر قیمتی جبہ، ایک چور کی نگاہ پڑی، او اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، پیچھے لگ گیا کہ اس کو چراؤں گا، آگے آگے غوث اعظم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چور جا رہا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ غوث اعظم کے پیچھے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی غوث اعظم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جیسے ہی سرکار غوث اعظم حجرے میں گئے، موقع پا کر وہ بھی اندر، سرکار غوث اعظم نے جبہ اتارا، ٹانگ دیا، عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، چور نے موقع دیکھا، فوراً جبہ بغل میں دبایا اور چل دیا، اب جیسے ہی چلا تو اب دروازہ نظر نہیں آتا، دروازہ بند، کوئی دروازہ ہی نظر نہیں آتا، اگرچہ غوث اعظم کے حجرے کا دروازہ بند ہو گیا مگر چور کے دل کا دروازہ کھل گیا، ڈر گیا، جبہ ٹانگ دیا کہ اب تو پکڑا جاؤں گا، اب تو بہت مار پڑے گی، کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کے تیسرے پہر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، غوث اعظم عبادت الہی سے فارغ ہو کر آواز لگاتے، کون ہے؟ کہ خضر ہوں، کہ کیوں آئے ہو؟ کہ فلاں شہر میں ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں شہر کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، حکم ہوا ہے کہ غوث اعظم کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کتب کو لے آؤ۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صبح تک کتب کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر بولے کہ صبح تک؟ اگر رات میں اس بستی میں اللہ کا عذاب آ گیا تو ذمہ داری کون لے گا؟ رات میں اس بستی میں اللہ کا عذاب آیا تو ذمہ داری کون لے گا؟ غوث اعظم کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جا، میرے حجرے میں ایک کتب بیٹھا ہوا ہے، اسے لے جا، میرے حجرے میں ایک کتب بیٹھا ہوا ہے، اسے لے جا۔ حضرت خضر اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو کونے میں ایک چور بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پکڑتے ارشاد فرماتے چلو تمہیں فلاں شہر کا کتب بنا دیا گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا۔ حضرت خضر ارشاد فرماتے اگرچہ تم چور تھے مگر جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے تو تم ولی بنا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے یہ اللہ والے ایسے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ بھی ولی بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ، پیار کرو، پیار کرو، مگر ایسا مت کرو کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، کان سے موبائل لگا ہوا، خسر پسر خسر پسر خسر، یہ پیار تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اور قسم رب کعبہ کی حضرت فتح علی شاہ سے پیار کرو گے تو یہ جنت میں لے جائے گا۔ پیار کرو، اور جب پیار کرو گے تو یہ یار ہو جائیں گے، اور جب یار ہو جائیں گے، جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب پیار ہو جاتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ والوں سے جس نے پیار کیا ہے
اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ جس نے اللہ والوں سے پیار کیا، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، سرکار خواجہ عثمان ہارون سے پیار کیا معین الدین نے تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا، غریب نواز سے پیار کیا قطب الدین نے تو بختیار کاکی بنا دیے گئے، اور بابا فرید گنج شکر نے بختیار کاکی سے پیار کیا تو آپ کو پاکستان کی سلطنت عطا کر دی گئی ہے، اور سرکار نظام الدین نے پیار کیا تو محبوب الہی بنا دیا، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ پیارے، یہ جو جماعت گھومتی ہے نا، جو چنے اور ستو کی پوٹری لے کر آ جاتے ہیں، اللہ سے جن کو نانا کا کرتا پہنتے ہیں، نواسے کا پاجامہ پہنتے ہیں، اتنا اونچا پہنتے ہیں، جس کو کپڑا پہننے کا تمیز نہیں ہے، وہ نبی کا اختیار ناپنے کی کوشش کرنے والے لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ رات بھر کون سے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور جب صبح کے 6 بجتے ہیں تو ناشتہ اپنی بیوی سے مانگتے ہیں، ناشتہ بیوی سے مانگتے ہیں، تو پکڑ لیا ہمارے حافظ شاہ نواز صاحب نے، ادھر آ کمبخت، رات بھر کون سے کہتا رہا اللہ سے مانگو، اللہ سے، ناشتہ بیوی سے کیوں مانگ رہا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا، اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ تو فوراً کہتا حافظ صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، یہ مسئلے کی بات ہے۔ حافظ صاحب بولے کہ بخاری ہم سمجھتے ہیں، ترمذی ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد ہم سمجھتے ہیں، ابن ماجہ ہم سمجھتے ہیں، مشکات ہم سمجھتے ہیں، تیری بات نہیں سمجھیں گے، بتا تو صحیح معاذرہ کیا ہے۔ تو فوراً کہنے لگا کہ ہم ناشتہ بیوی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ تڑپ کر حافظ شاہ نواز صاحب نے گریبان پکڑ کر کھینچ لیا، کمبخت یہ بتا کون سا سنی مسلمان غوث اعظم کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان خواجہ غریب نواز کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان نظام الدین اولیاء کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان سرکار صادق کلیہ کو اللہ سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، تو دنیا والوں سے مانگتا ہے، سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، ان کے ہر سوال کا جواب ہے مگر مکاری کا کوئی جواب نہیں۔ اتنے بڑے مکار ہیں کہ فاتحہ حرام، فاتحہ حرام، فاتحہ حرام کہتے رہیں گے، اگر کسی نے بھولے سے بریانی کے لیے بلا دیا تو 4-6 پلیٹ کھا جائیں گے۔ فاتحہ حرام ہے، فاتحہ حرام ہے، اگر بھولے سے ہمارے بڑے سلیم بھائی نے دعوت دے دی کھچڑے کی تو آ کے کیا کہیں گے، ارے بوٹی تو نکال لا، اس میں بوٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اگر کمبخت حرام بتا رہا کھا رہا ہیں، حرام کو کھائے گا تو حرامی کہلائے گا۔ الحمدللہ فاتحہ ہمارے لیے، کھچڑا ہمارے لیے، زردہ ہمارے لیے، بریانی ہمارے لیے، گوشت کا مرغا ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں بزرگوں سے محبت بے ہے۔ شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ اب ان کمبختوں سے یہ کہا جائے، بہت آپ کو ایسا پوائنٹ دے کر جاؤں گا نا کہ اگر کوئی آ بھی جائے نا یہ نانا کا کرتا نواسے کے پاجامے والا تو آپ کے دروازے پر دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو یہ کہے نا اللہ سے مانگو، اللہ سے، اس سے یہ کہہ دینا بیٹا 33,000 سے لائٹ جلا، ٹرانسفارمر سے کیوں جلا رہا؟ 33,000 کی سپلائی سے گھر کی لائٹ جل سکتی ہے کیا؟ اگر کسی نے تار ڈالنے کی کوشش کری نا تو گھر میں آگ لگ جائے گی۔ 33,000 کو جب 11,000 میں کنورٹ کیا جاتا ہے بڑے پاور ہاؤس سے، اب 11,000 میں ڈال کر دیکھ لو کہ 11,000 سے گھر کی لائٹ جل جائے گی؟ نہیں جلے گی۔ جب تک 440 کا کرنٹ نہ بنایا جائے لائٹ نہیں جلے گی۔ بلا تشبیہ جب 33,000 کی لائٹ سے، 33,000 کے پاور سے گھر کی لائٹ نہ جلے، 11,000 کی سپلائی سے گھر کی لائٹ نہ جلے، اللہ نور ہے، نور۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا اللہ کے نور کی تجلی برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی جب موسیٰ نے برداشت نہ کی، حضرت موسیٰ نے ذرا سا جلوہ دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ وہ نبی ہے، نبی، جب نبی نے نور کی تجلی کو ذرا سا دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ ہم تو خاک کے پتلے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟
بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور نبیوں کو دے دیا، نبیوں نے اپنا نور صحابہ کو دے دیا، صحابہ نے اپنا نور غوث اعظم کو دے دیا، غوث اعظم نے اپنا نور غریب نواز کو دے دیا، صابر کلیر کو دے دیا، نظام الدین اولیاء کو دے دیا، بابا فتح علی شاہ کو دے دیا۔ ان سے جڑ جاؤ، گھر بھی روشن ہو جائے گا، دل بھی روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پیارے، جب اللہ والوں سے تم جڑ جاؤ گے نا تو دل بھی روشن ہوگا اور گھر بھی روشن ہوگا، یہاں بھی بیڑا پار ہوگا وہاں بھی بیڑا پار ہوگا، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ آؤ، یہ جو جماعت کہتی ہے نا یہ تو مر کے مٹی میں مل گئی، یہ کیا دے سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے 2006 کا واقعہ ہے، دور نہیں ہے۔ بڑودہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18ویں پیڑھی کے شہزادے حضرت قطب الدین شاہ بلالی کا مزار انور ہے، جو مین ہائی وے پر بنا ہوا ہے۔ مین ہائی وے پر حضرت بلال حبشی کی 18ویں پیڑھی کے شہزادے حضرت قطب الدین شاہ بلالی کا آستانہ 2006 کا واقعہ ہے۔ روڈ کو چوڑا کیا جا رہا ہے، ماسٹر پلان آیا ہے، دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، مکانوں کو توڑا جا رہا ہے، دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، مکانوں کو توڑا جا رہا ہے، روڈ چوڑا کیا جائے گا۔ اور جب درگاہ شریف پر آئے، فیتا ڈالا تو 6 فٹ درگاہ شریف روڈ پر کتنی 6 فٹ روڈ پر۔ مجسٹریٹ بولا صبح درگاہ کو توڑا جائے گا، لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے مجسٹریٹ صاحب آپ نے ہمارا گھر توڑ دیا، ہم نے برداشت کر لیا، آپ نے ہماری دکان توڑ دی، ہم نے برداشت کر لی، مگر یہ اللہ والے کا آستانہ ہے، یہ اللہ والے کی بارگاہ ہے، ہندو یہاں آتا ہے، پنجابی یہاں آتا ہے، بودھ یہاں آتا ہے، عیسائی یہاں آتا ہے، سب آتے ہیں، وہابی نہیں آتا، سب آتے ہیں، لہذا اس کو نہ توڑا جائے۔ مگر مجسٹریٹ بولا نہیں، اس کو بھی توڑا جائے گا کیونکہ یہ مین ہائی وے پر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، رات کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں زارو قطار رو رہے ہیں کہ صبح اللہ والے کا آستانہ توڑا جائے گا، صبح اللہ والے کے مزار کو توڑا جائے گا، صبح اللہ والے کے مزار کی دیوار کو توڑا جائے گا۔ لوگ رو رہے ہیں، روتے روتے سو گئے کہ خواب میں حضرت بلال تشریف لے آئے۔ حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے شہزادے کے مزار کا وال باقا نہیں کیا جائے گا۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد لوگوں کا ہجوم جب پہنچا ہے درگاہ شریف کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں، پی اے سی لگی ہوئی ہے، ملٹری لگی ہوئی ہے، پولیس کا بہت بڑا محکمہ آ گیا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ افسران آ گئے ہیں، بلڈوزر بھی آ گیا ہے، درگاہ کو توڑا جائے گا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ماجرا ہوگا۔ مجسٹریٹ کی گاڑی آ جاتی ہے، جیسے ہی مجسٹریٹ کی گاڑی آتی ہے مجسٹریٹ گاڑی سے اترتا ہے، سر پر کیپ لگا ہوا ہے، مجسٹریٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مجسٹریٹ اب توڑنے کے لیے منع کر دے، اب توڑنے کے لیے منع کر دے، مگر مجسٹریٹ نے سر سے کیپ اتارا، کیپ اتارنے کے بعد بلڈوزر والے کو اشارہ کرا، جیسے ہی اشارہ ہوا بلڈوزر چلا، زمین ہلی اور مزار پیچھے سرک گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ زمین ہلی اور مزار 6 فٹ پیچھے۔ مجسٹریٹ نے کہا کیا معاملہ ہے، فیتا لاؤ، دوبارہ فیتا ڈالا گیا اور جیسے ہی فیتا ڈالا تو مزار اپنی جگہ پر بنا ہوا۔ مجسٹریٹ نے جب یہ منظر دیکھا ٹوپی اتاری اور سرکار کے قدموں میں رکھ کر بولا، اے مسلمان بابا تم سچے، تمہارا خدا سچا، تم سچے، تمہارا نبی سچا، تم سچے، تمہارا قرآن سچا، تم سچے، یہ بابا سچے، اور کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آؤ، آنے کا کرایہ ندیم رضا حشمتی کا، جانے کا کرایہ ندیم رضا حشمتی کا، جاؤ بڑودہ شریف اور دیکھ کر آؤ، کلمہ پڑھنا کام تمہارا۔ یہ اللہ والے کا آستانہ ہے، پوچھو کہ 2006 میں کیسا تھا اور آج کیسا بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں،
جن کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچ جایا کرتا ہے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے۔ بے شک بے شک اور آگے بڑھو، دور نہیں ہے گرسائے گنج، گرسائے گنج کے پاس ہے کمال گنج، اور کمال گنج کے پاس بڑی کمال کی بات، ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے شیخ پور۔ شیخ پور میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی حیات ظاہری میں کہ میری مزار پر چراغ نہیں جلے گا۔ لوگوں نے کہا حضور چراغ کیوں نہیں جلے گا؟ کہ ارے چراغ کی اتنی مجال جو ہمارے سامنے جل جائے۔ جاؤ، جانے کا کرایہ ندیم کا، آنے کا کرایہ ندیم کا، چراغ جلا کر دکھا دو۔ ہر اللہ والے کے مزار پر چراغ جل جائے گا، مگر ان اللہ والے کے مزار پر جیسے ہی چراغ جلاؤ گے بجھ جائے گا، جیسے ہی جلاؤ گے بجھ جائے گا، جیسے ہی جلاؤ گے بجھ جائے گا۔ معاذرہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ والا جو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے وہ ہو جایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر وہی بات آ گئی کہ غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب لا مکانی، محی الدین عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے۔ آنے کے بعد بولا حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیجیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے یہاں اولاد نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولیے بولیے۔ اولاد دے دیجیے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ دینے والی ذات تو خدا کی ہے نا، غوث اعظم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بھیا اللہ سے مانگ، اللہ ہی دے گا۔ فوراً کہنے لگا اگر اللہ کو دینا ہوتا تو میرے مقدر میں دے دیتا، اب تو آپ سے چاہیے آپ دیجیے، اب تو آپ سے چاہیے آپ دیجیے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس کو ایک اولاد عطا کر دی۔ آواز آتی ہے اے محی الدین اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں مولا اگر ایک نہیں ہے تو دو دے دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اے محی الدین اس کے مقدر میں دو اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں مولا اگر دو نہیں ہے تو تین دے دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اس کے مقدر میں تین اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر آپ بات اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا اگر تین نہیں ہے تو چار دے دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اس کے مقدر میں چار اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر آپ بات اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا اگر چار نہیں ہے تو پانچ دے دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اس کے مقدر میں پانچ اولاد بھی نہیں۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں مولا اس کو چھ اولاد دے دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اس کے مقدر میں چھ اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا اگر چھ نہیں ہے تو سات دے دے۔ آواز آتی ہے اے محی الدین جاؤ، ہم نے اس کو سات اولاد عطا کر دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہاں ایک نہیں تھی، غوث اعظم نے سات اولاد دلا دی۔ پیارے یہ اللہ والے تو سب کچھ دلا دیا کرتے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو، ان کو اپنا بناؤ۔ جب تم ان کو اپنا بنا لو گے قسم رب کعبہ کی یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے۔ آؤ ادب کے دائرے۔ مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور تصور میں تیری ہر شے پہ میں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، بے شک سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی ذات ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ سرکار ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حج کرنے جانا چاہتے ہو، حج کرنا چاہتے ہو؟
मुरीद अर्ज करता, हाँ हुजूर हज करने जाना चाहता हूँ। अबू अली शाह कलंदर पानीपती इरशाद फरमाते हैं, जा रहे हो तो मेरी नसीहत को सुन लो। जब तुम मदीना मुनव्वरा पहुंचो तो मदीने के जर्रे जर्रे का अदब करना, मदीने के लालाजार का अदब करना, मदीने के हर गोशे का अदब करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हज बेकार हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। देखिए कि अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहे हैं और उसकी तशरीह मुफ्ती आजम हिंद ने की। मुरीद पहुंचा, हज के सारे अरकान अदा किए, वापस आया, गया था पीर से इजाजत लेकर, हज कर कर वापस आया अपने पीर की बारगाह में। जैसे ही अबू अली शाह कलंदर पानीपती की निगाह उठी, देखते हैं कि मेरा मुरीद आ रहा है, आपने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, चेहरा फेर लिया और मुरीद परेशान हो गया। अगर सच्चा मुरीद हो, अगर सच्चा मुरीद है और अगर पीर जरा भी नाराज हो तो बेचैन हो जाएगा, तड़प उठता है। अबू अली शाह कलंदर ने चेहरा फेरा, मुरीद परेशान हो गया, कदमों में गिर गया, हुजूर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या खता हो गई जो आप अपना चेहरा फेर रहे हैं। अबू अली शाह कलंदर पानीपती इरशाद फरमाते, नादान हमने तो उससे कहा था मदीने के जर्रे जर्रे का अदब करना, मदीने के गोशे गोशे का अदब करना। मुरीद बोला, हुजूर मैंने अदब किया है। अबू अली शाह कलंदर पानीपती इरशाद फरमाते, आंखों को बंद कर। और जैसे ही आंखों को बंद किया, मदीना मुनव्वरा का पूरा नक्शा खिंचा, और जैसे ही नक्शा खिंचा फौरन मुरीद कदमों में गए कि हुजूर एक जगह गलती हो गई। कहां बैठे हैं अबू अली शाह कलंदर? पानीपत में, और देख मदीना मुनव्वरा को रहे हैं, देख मदीना मुनव्वरा को रहे हैं। मुरीद कहता, हुजूर एक जगह गलती हो गई, मगरिब का वक्त था, मस्जिद से अजान हो रही थी, मैं तेज कदमों से मस्जिद की तरफ जा रहा था कि पीछे से धक्का लगा, और जब धक्का लगा तो मेरा चलना थोड़ा लड़खड़ा गया, और जब मैं लड़खड़ाया तो मेरा पैर मदीने की गली में बैठने वाले कुत्ते के पैर पर पड़ गया, उससे कुत्ते के पैर पर जख्म हो गया, बस यही गलती हुई। अबू अली शाह कलंदर पानीपती इरशाद फरमाते, नादान जानता है मदीने की गलियों में बैठने वाला वो कुत्ता कौन था? मुरीद बोला, हुजूर मुझे नहीं मालूम वो कुत्ता कौन था। अबू अली शाह कलंदर पानीपती इरशाद फरमाते हैं, अरे नादान वो कुत्ता कोई और नहीं, तेरा पीर अबू अली शाह कलंदर पानीपती था जो मदीने में कुत्ता बनकर बैठा। तो प्यारे, तभी तो मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। प्यारे, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह वालों के दामन से। आज लोग कहते हैं ना, जैसे कि मैं जयपुर पहुंचा, मौलाना साहब की दरगाह पर मैंने हाजिरी दी, 4 दरवाजे के करीब मौलाना साहब की दरगाह है, वहां मैंने हाजिरी दी, और हाजिरी देकर जैसे मैं बाहर निकला तो एक शख्स मिल गया जो नाना का कुर्ता पहनता है, नवासे का पजामा पहनता है। कहता, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या बात है भाई? बोला कि हजरत हम आपसे सलाम कर रहे हैं। मैंने कहा ये 4 दरवाजे के बगल में हलवाई की दुकान है, मैं तो ये समझा इसका लड़का कह रहा है समोसे गरम, समोसे गरम, समोसे गरम। फौरन कहने लगा, नहीं हजरत हमने सलाम करा। मैंने कहा हम उसके सलाम का जवाब देते हैं जो मुस्तफा को सलाम पढ़ता है, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा को सलाम नहीं पढ़ता हम उसके सलाम का जवाब नहीं देते। फौरन कहने लगा, अच्छा हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। कि हजरत ये बताइए कि आप जो सलाम पढ़ते हैं ना। मैंने जी, किस पर पढ़ते हैं? मैंने नबी पर। कि नबी सुनते हैं? मैंने बिल्कुल। कि हजरत जयपुर से मदीना सलाम कैसे पहुंच जाएगा? आप सलाम पढ़ रहे हैं जयपुर में, मदीना में नबी के पास कैसे पहुंच गया? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाता है। कि कैसे? अभी हमारी और उसकी गुफ्तगू चल ही रही थी कि यकायक उसकी जेब का मोबाइल बज उठा। जब मोबाइल बजा उसने कान से लगाया, हेलो, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, कहकर फोन को काट दिया। मैंने कहा किसका फोन था? कि मेरे भाई का फोन था। मैंने कहाँ से? कहाँ से? कि पाकिस्तान से। मैंने मुंह और मसूर की दाल, जयपुर में रह रहा, पाकिस्तान बात कर रहा है, जयपुर में रह रहा है और पाकिस्तान बात कर रहा है। बोला कि नहीं हजरत हमारी बात हो गई। मैंने कैसे हो गई?
کہ سیمسنگ کا موبائل ہے، آئیڈیا کی سم ہے اور نوکیا کی بیٹری ہے، پاکستان بات ہو جاتی ہے۔ سیمسنگ کا موبائل، آئیڈیا کی سم اور نوکیا کی بیٹری، پاکستان بات ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا او نابکار، تیرا سیمسنگ کا موبائل ہے، تیری آئیڈیا کی بیٹری ہے، تیری آئیڈیا کی سم ہے، تیری نوکیا کی بیٹری ہے، تیری بات تیری بھیا سے پاکستان کرا دے تو سن، ہمارے پاس غوث اعظم کا موبائل ہے، غریب نواز کی بیٹری ہے اور صابر کریئر کی سم ہے۔ ہمارا سلام مدینہ منورہ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس پیارے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ بے شک جب اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو، یہ دو رنگی تمہیں کہیں نہیں لے رکھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ لی اہل سنت میں، ظہر کی نماز پڑھ لی دیوبندی کے پیچھے، عصر کی نماز پڑھ لی وہابی کے پیچھے، مغرب پڑھائے اہل حدیث کے پیچھے، عشاء پڑھ گئے قادیانی کے پیچھے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے؟ کہا نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو سب کے یہاں ہو جائے گی، اللہ کا گھر ہے، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، نماز نماز ایک سی۔ مگر پیارے وہ کام مت کرو کہ یہاں بھی مار پڑے، قبر میں بھی مار پڑے اور حشر میں بھی مار پڑے۔ ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ کے یہاں ایک ہجڑا رہا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کے یہاں ایک ہجڑا رہا کرتا تھا اور ایک مولانا رہا کرتے تھے۔ ہجڑے کو 1500 روپے ملتے تھے، مولانا کو 5000 ملتے تھے۔ ہجڑا پورے دن کام کرتا تھا تو 1500 ملتے تھے، مولانا کچھ نہیں کرتے تھے، فری کے لے جاتے تھے۔ ہجڑا بڑا پریشان تھا، مولانا سے من ہی من میں بہت جلتا تھا کہ یہ مولانا فری جیسے لے جاتا ہے، یہ مولانا فری جیسے لے جاتا ہے، یہ مولانا فری جیسے لے جاتا ہے۔ ایک دن موقع پا کر جب بادشاہ کی پیر دبا رہا تھا، فوراً بولا حضور۔ بادشاہ بولا کیا بات؟ کہ مولانا فری جیسی تنخواہ لے جاتے ہیں، کچھ کام کرایا کرو۔ بادشاہ بولا مولانا سے کیا کام کرایا جائے؟ مولانا تو مسئلے بتانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو کچھ مسئلے ہی پوچھ لیا کرو۔ بادشاہ بولا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھوں، ابھی تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کہ حضور مولانا سے 3 سوال ہی پوچھ لو جو میرے پاس ہیں۔ بادشاہ بولا بتا کون سے سوال ہیں؟ کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا بیچ حصہ کہاں پر ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے دنیا میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورت ہیں۔ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے، مولانا پیسے تو لیتے ہی ہیں، جواب دیں گے۔ صبح جب وقت فجر کی نماز کے بعد دربار لگا، مولانا آئے، السلام علیکم، بیٹھ گئے۔ بادشاہ بولا مولانا صاحب تنخواہ لے لی؟ کہ جی ہاں لے لی۔ کہ آپ سنیے، ہمارے 3 سوال ہیں، 3 سوال کے جواب آپ کو دینے ہیں، 15 دن دیے جاتے ہیں آپ کو۔ 15 دن بھیا اس کو رہنے دو میرے بھائی، کیا کر رہا ہے یار اسے بند کر دے اس والے کو۔ 15 دن آپ کو دیے جاتے ہیں، 15 دن میں جواب دے دیا تو ٹھیک، ورنہ 16ویں دن گردن مار دی جائے گی۔ بادشاہ نے جتنا کہا، مولانا بولے بتائیے کون سے سوال ہیں، کسی نہ کسی کتاب میں تو ہوگا۔ بادشاہ بولا پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا بیچ حصہ کہاں پر ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورت ہیں۔ مولانا سمجھ گئے یہ کمبخت ہجڑا ہے جو کچھ آگ لگا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں، گھر جا کر کتابیں دیکھیں گے۔ گھر آئے، دروازہ کھولا، بیگم سے چپٹ کر رونے لگے۔ بیگم اب تو 15 دن کا مہمان رہ گیا۔ ان کے کیا ہو گیا؟ کہ بیگم ایسے سوال پوچھیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی کتاب میں کوئی جواب نہیں ہے، 15 دن کے بعد اب تو گردن مار دی جائے گی، اگر مہر ادا نہ ہوا ہو تو معاف کر دینا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، 6 دن ہوئے، 7 دن ہوئے، 8 دن ہوئے، 9 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، 11 دن ہوئے، 12 دن ہوئے۔ مولانا چلے میں بیٹھ گئے، اللہ جانے کتنے دن کا تھا۔ 13ویں دن دروازے پر دھوبی آتا ہے۔ ارے مولانا ہے کیا؟ مولانا وہاں نے کہا کیا بات؟ ارے مولانا اپنے کپڑے لے لیجیے۔ مولانا نے کپڑے لیے۔ دھوبی بولا مولانا کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ ارے کہ کوئی بات نہیں۔ ارے مولانا بتائیے تو صحیح۔ کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ ارے مولانا بتائیے۔ ارے کہ تو دھوبی ہے، تجھے کیا بتاؤں، کیوں دماغ خراب کرتا ہے میرا؟
धोबी बोला मौलाना बता तो दीजिए कोई बात हो तो। कह रही कि बादशाह ने 3 सवाल पूछे, उनका जवाब नहीं मिल रहा, मैं किताबों में ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ। धोबी बोला मुझे बताओ कौन से। मौलाना बोले अबे हमें नहीं मिल रहे, तू क्या तुझे क्या बताओ, कि मौलाना बताओ तो सही। मौलाना बोले कि पहला सवाल तो ये जमीन का बीच हिस्सा कहाँ पर है, दूसरा सवाल ये है कि आसमान में कितने तारे हैं, और तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितनी औरत हैं। धोबी बोला बस इतनी सी बात, इनका जवाब तो मैं हाल दे दूंगा। मौलाना बोले मुझे 12 दिन हो गए झांकते झांकते, तू कह रहा कि हाल दे दूंगा। अरे कि मौलाना आपके कपड़े धोते धोते मुझे भी इल्म आ गया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या यार जी, इसे बंद कर दो एक को यार। अरे इसकी लीड निकाल दे भैया, इस वाले की लीड निकाल दे। आपके कपड़े धोते धोते मुझे भी इल्म आ गया। पता ये चला कि धोबी को मौलाना के कपड़े धोते धोते इल्म आ जाए, अब जो शख्स आलिम दीन की सोबत इख्तियार करे उसका क्या हाल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आलिम दीन के साथ बैठे वक्त गुजारे उसका क्या हाल है। धोबी बोला मौलाना मैं जवाब दे दूंगा। मौलाना बोले अबे क्यों जिंदगी से मजाक कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही मारे देगा क्या। धोबी बोला ना मौलाना साहब मैं जवाब दे दूंगा, मेरे पास जवाब है। कि ठीक, बस एक ही काम करना है आपको। कि क्या, कि 16वें दिन जब दरबार में जाओ ना तो ये कहना छोटे मोटे सवालों का जवाब हम नहीं देते, हमारे यहाँ का धोबी देता है। मौलाना उसके हाथ पकड़कर बोले सच कह रहा, दे तो देगा। कि हाँ मौलाना दे दूंगा। ठीक है, 2 दिन मौलाना के बड़े सुकून में कटे। 16वां दिन आया, मौलाना ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़कर घर से अपने कपड़े पहने, बेगम से कहते हैं बेगम मैं तो जा रहा हूँ, तो मुसल्ले पे बैठ जाओ। मौलाना बाहर निकले, पहुंचे सीधे धोबी के घर पे। भैया आ तो रहा है। धोबी बोला मौलाना आप पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। दरबार भरा हुआ है, मजमा कसीर है कि आज ऐसे सवालों का जवाब दिया जाएगा जिनका कोई जवाब ही नहीं। पहुंचे मौलाना बड़ी शान शौकत के साथ, अकड़ के साथ। बाहर से अकड़ दिखा रहे हैं, अंदर अल्लाह जानता है क्या हो रहा है। जाकर बैठ गए कुर्सी पर। बादशाह बोला मौलाना जवाब ले आए। मौलाना कहते हैं बादशाह तुमने हमारे छोटे मोटे सवालों को पूछकर तौहीन की है, छोटे मोटे सवालों के जवाब हम नहीं देते, हमारे यहाँ के कपड़े धोने वाला धोबी देता है। बादशाह बोला ये छोटे हैं? कि हाँ छोटे हैं। तो दो, कि धोबी देगा, हम क्यों दें, हमारी तौहीन है छोटे सवालों के जवाब देने में। तो धोबी को बुलाओ। थोड़ी देर में शोर हो गया कि धोबी आ गया, धोबी आ गया, धोबी आ गया। बादशाह बोला धोबी आया तो अंदर लेकर आओ। दरवाजे पर जो पहरेदार खड़ा होता है ना, बोला बादशाह सलामत, धोबी तो आ गया, मगर यूं करा रस्सी भी ले जाऊंगा, डंडा भी ले जाऊंगा, गधा भी ले जाऊंगा, अंदर सब जाएगा। बादशाह बोला उससे कह दो शाही दरबार है, यहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं है। धोबी बोला अगर ये चीजें नहीं जाएंगी तो हम भी जवाब नहीं देंगे, हम जा रहे हैं अपने घर। बादशाह बोला अंदर लेके आओ। अंदर ले आए। एक हाथ में डंडा है और रस्सी है और गधा है। ले आए, खड़े हो गए। बादशाह बोला हाँ भाई धोबी जवाब दो। कि बादशाह सवाल पूछो। कि पहला सवाल ये है कि जमीन का बीच हिस्सा कहाँ पर है। धोबी बोला किसी को नापने के लिए तो दे दो मुझे, साथ में नापूंगा जमीन। कि किसे लोगे, कैसे, हिजड़े को दे दो, यही खड़ा हुआ है। बादशाह बोला चल भाई जमीन नब्बा। एक रस्सी का सिरा हिजड़े ने पकड़ा, एक रस्सी का सिरा धोबी ने पकड़ा, इधर को डाला, उधर को डाला, इधर को डाला, इधर को डाला, चारों तरफ डालकर बीच दरबार में डंडा गाड़ दिया। और बोला बादशाह नाप लिया, बीच हिस्सा यही है, अगर कोई शक हो तो हिजड़े से दोबारा नब्बा लो। हिजड़ा परेशान, बोला फंस गया आज तो मैं। बोला हाँ बिल्कुल ठीक जगह डंडा मारा, मैंने रात को जमीन नापी थी, यहीं पर आ रहा था, यहीं पर बिल्कुल 1 इंच का फर्क नहीं, 1 इंच का फर्क नहीं, बिल्कुल ठीक जगह पर डंडा मारा। बादशाह बोला ठीक है चलो पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा, कि दूसरा ये आसमान में कितने तारे हैं। धोबी बोला अच्छा। गधे का कान पकड़ा, आगे बढ़ा लिया, गधे की पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक उंगली आसमान की तरफ उठाई, 1 2 3 4 5 6, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे खा लिए, पसीने पसीने हो गया। कहता गिन लिए। बादशाह बोला बताओ कितने।
کہ جتنے میرے گدھے کے اوپر بال ہیں اتنے آسمان میں تارے ہیں، جتنے گدھے کے اوپر بال ہیں اتنے آسمان میں تارے ہیں۔ اگر کوئی شک کی گنجائش ہو تو میں آسمان کے تارے گن لیتا ہوں اور ہجڑے سے کہہ دو گدھے کے بال گن لے۔ ہجڑا پھر پھنسا، بولا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے دادا کے پاس ایسا ہی گدھا تھا، میرے دادا نے بال گنے تھے بالکل اتنے ہی بیٹھے تھے جتنے تارے تھے آسمان میں۔ ٹھیک، 2 سوال کے جواب مل گئے۔ تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں؟ کہ اچھا ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند کیا، کہتا ایک طرف عورتیں لگو ایک طرف آدمی لگو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گننے لگا، پریشان ہو گیا، پھر گننا شروع کر دیا، پھر پریشان ہو گیا، پھر گننا شروع کر دیا، پھر پریشان ہو گیا، بیچ دربار میں سے ڈنڈا اٹھایا اور ہجڑے کو مارنا شروع کر دیا، دے سٹاپٹ دے سٹاپٹ دے سٹاپٹ دے سٹاپٹ۔ ہجڑا بولا ارے مر گیا رے، ارے بچاؤ مجھے مار ڈالا، ارے بادشاہ مجھے بچاؤ۔ بادشاہ بولا ابے ناوکار کیا کر رہا ہے، اس کی جان لے گا کیا؟ دھوبی بولا بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، میں کیا کروں، آپ کو گنتی بتانی ہے۔ ابے تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ کہ بادشاہ میں کیا کروں، دنیا کے سارے مردوں کو میں نے ایک طرف لگایا، دنیا کی ساری عورتوں کو میں نے ایک طرف لگایا، جب مردوں کی گنتی شروع کی اس کے بعد عورتوں کی گنتی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک مرد کم تھا ایک عورت زیادہ تھی۔ میں نے کہا بادشاہ کو جواب دینا ہے، دوبارہ گنتی شروع کی تو ایک مرد بڑھ گیا ایک عورت کم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ پھر میں نے گنتی شروع کی تو ایک مرد کم ہو گیا ایک عورت بڑھ گئی، پھر میں نے جب گنتی شروع کی تو ایک عورت کم ہو گئی ایک مرد بڑھ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ کمبخت ہجڑا تھا جو کبھی عورتوں میں کھڑا ہو جاتا تھا کبھی مردوں میں کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی عورتوں میں کھڑا ہو جاتا تھا کبھی مردوں میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا لاؤ اس ہجڑے کو مار دو، اس کے بعد بادشاہ کو گنتی بتاؤ۔ تو پیارے بلا تشویش جو فجر کی نماز سنیوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، عصر کی نماز قادیانی کے پیچھے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ یہاں بھی مارے جائیں گے، قبر میں بھی مارے جائیں گے، حشر میں بھی مارے جائیں گے۔ اور پیارے اگر ایک کے پیچھے نماز پڑھو گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پیارے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز نماز نماز، نماز فرض ہے کسی پر معاف نہیں ہے، مگر نماز کا سوال محشر میں ہوگا، نماز کا سوال محشر میں ہوگا، اس سے پہلے قبر ہے، قبر کی تیاری کرو۔ لکھنؤ جانے کا ٹکٹ نہیں، الہ آباد جانے کی بات کرو، پہلے قبر کی تیاری کرو بعد میں نماز کی بات کرو۔ نماز سب پر فرض ہے، پہلے ایمان اصل ہے، ایمان اگر ایمان ہے تو نماز کامیاب ہے، ایمان ہے تو روزہ کامیاب ہے، ایمان ہے تو حج کامیاب ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہیں تو یہ ساری چیزیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ بے شک بے شک۔ ایمان کیا ہے؟ حد سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت۔ ایمان کیا ہے؟ بزرگان دین سے سچی اور پکی محبت، اور جب بزرگان دین سے سچی اور پکی محبت ہوگی تو یہی قبر میں کام آئے گی۔ پیارے تیسرا سوال ہی ایمان ہے، تیسرا سوال ہی ایمان ہے، اور اس تیسرے سوال پر اگر کامیابی ہے تو اسی پر نور و نجات ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں اگر لفظاً شہبل جان کر انجانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔